نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا. جی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 38 سے آیت ہمنے کرنا ہے. کل ہم نے آیات سٹارٹ کی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں اور بیسیکلی تو یعنی تاریخ خاص کے حوالے سے یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی نسبت تم جس جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہو، لیکن تم ان کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے ہو کہ انہوں نے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی جو دعائیں مانگی تھی وہ شرک سے بچنے اور توحید پر عمل کرنے کی مانگی تھی، نماز قائم کرنے کی مانگی تھی. اور جس علاقے شہر میں تم رہ رہے ہو اس علاقے میں امن و امان کی اور یہاں پر رزق کی فراوانی کی دعائیں انہوں نے مانگی تھی. اور باقی تم لوگ وہ امن و امان بھی اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی مکہ کو ایسا پرامن شہر بنا دیا. ایک تو وہاں پہ قتل و غارت وغیرہ منع، اور بالخصوص جن مہینوں میں وہاں پہ لوگ ٹریول کرتے تھے زیادہ 4 مہینے حرمت والے، ان کو بھی حرمت والے مہینے قرار دے کے سب کو یہ باور کرا دیا اور سب اس چیز کا لحاظ کرتے تھے کہ یہاں پہ ان مہینوں میں جو ہے ہر طرح کا امن و امان برقرار رکھنا وہ ضروری ہے. ایون دور جہالت میں بھی ان کو یہ پتا تھا. اور اس کے علاوہ خوب تجارت بھی ہوتی تھی اور خوب فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن بت پرستی میں شرک میں بہت بری طرح سے مبتلا تھے. اللہ کے گھر میں بھی بت سجا کے رکھے ہوئے تھے. تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے، ان کے ساتھ نسبت جوڑنے پہ بڑا فخر کر رہے ہو، لیکن ان کی تعلیمات پر بالکل تمہارا کوئی غور و فکر نہیں ہے، اس سے تمہارا تو کہیں دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو تم کہاں سے خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو جبکہ وہ تو اتنے توحید پر خود بھی سختی سے عمل کرنے والے تھے اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی وہ اتنے زیادہ کانشیس تھے اس چیز پر کہ دعائیں کرتے تھے اپنی اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو یہاں پہ اپنی اولاد کو جب لا کے بسایا تھا تو اس کی ریزن بھی انہوں نے دعاؤں میں یہی دی تھی کہ تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے. یعنی کوئی ذاتی غرض ان کو نہیں تھی، اور اس لیے پھر انہوں نے یہ دعا بھی ساتھ مانگی تھی کہ یہاں پہ اس علاقے پہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اور ان کو پھل دے، رزق دے، ہر طرح کا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز ان دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آیت یعنی جب یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے نا آیت نمبر 35 سے آنورڈز، اس کے بارے میں نا آپ کو علماء کی مختلف آراء مل سکتی ہیں. میں بھی شاید آپ کبھی لیکچر سنیں یا کوئی دوسری تفاسیر آپ پڑھیں. تو بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دعا ہے جو بھی ہم نے کل پڑھی ہے اور ابھی آج بھی جو ہم نے پڑھ رہی، یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تھیں جب وہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو جب وہاں پہ صحرا میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعائیں مانگی. ٹھیک ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو دعائیں ہیں یہ لیٹر آن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ کی انہوں نے تعمیر نو کی تھی، ریکنسٹرکٹ کیا تھا، کعبہ کی جو بنیادیں وہاں پہ موجود تھی انہیں پہ دوبارہ سے گھر کو کھڑا کیا تھا، تو اس کے بعد مانگی تھی یہ دعائیں. ٹھیک ہے. اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے یہ دعا ریپیٹ کی ہو، یعنی ایک دفعہ اس وقت مانگی ہو جب وہ دونوں کو وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور پھر دوبارہ جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس وقت بھی سیم دعا انہوں نے کی. کیونکہ بالکل یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے کل پڑھی آیت نمبر 35 جہاں سے یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس قول ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمین، اسی طرح کی بالکل ایک آیت آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ
چکے ہیں. اس میں یہ تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْهُ أَهْلَهُ. یعنی فرق جو ہے نا وہاں پہ بلد تھا اور یہاں پہ البلد ہے. ٹھیک ہے, یعنی ال جب لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے, یعنی ایک خاص جگہ کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پہ بلد تھا وچ مینس کہ جیسے بھی شہر آباد نہیں ہوا تھا اور اس کے لیے دعا کی جا رہی, اور یہاں پہ جو ہے وہ شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ دعا کر رہی کہ یعنی اس وقت انہیں یہ کہا تھا کہ اس کو ایک امن والا شہر بنا دے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہے خاص اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو شہر ہے اس کو امن والا بنا دے. تو اس طریقے سے مفسرین کی مختلف آراء ہیں, اور میرا تھوڑا سا جو رجحان ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی انہوں نے یہ دعائیں دونوں ٹائم پہ کی ہوں گی, اس وقت بھی جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کی ہوں گی. ظاہر ہے انبیاء کا تو کام ہی دعائیں کرتے رہنا تھا اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی امت کے لیے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی نا, مادی دعائیں بھی کی ہیں اور روحانی دعائیں بھی کی ہیں اپنی اولاد کے لیے اور اس شہر مکہ کے لیے, اس علاقے کے لیے جہاں پہ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, یا جس بھی علاقے میں آپ ہیں یا آپ کی اولاد ہے اس کے لیے آپ مادی دعا بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ رکھنا کہ ہمیں صرف روحانی ترقی کی ہی دعائیں مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے, تو یہ کوئی تقویٰ کی نشانی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مادی لحاظ سے دعائیں نہیں کر سکتے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے. ایون جس علاقے, جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ امن و امان کی دعا کرنا, وہاں پہ رزق کی فراوانی کی دعا کرنا, یا جہاں پہ آپ کی فرض کرے آپ کی اولاد کسی اور شہر میں جا کے رہ رہی ہے تو وہاں پہ اس کے لیے اگر آپ امن و امان اور حفاظت کی دعا کرتے ہیں, there is nothing wrong with it. ٹھیک ہے, بعض ہمارے یہاں لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ شاید ہم اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے یا کوئی مادی لحاظ سے اگر کوئی دعا کریں گے تو پتہ نہیں شاید وہ غلط ہو جائے گی یا وہ کوئی تقویٰ کے منافی کوئی بات ہے, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے. اور کتنی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اولاد کے لیے وہ شرک سے بچنے کی دعا تو مانگ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شرک تو ہر دور میں ہر قوم میں رہا ہے, اور سب سے بڑا جو ایک آپ یعنی سب سے بڑی جو ایک برائی تھی, ایک گناہ تھا, وہ یہی تھا جو کہ جس کے بارے میں ہم نے ہر قوم کے بارے میں پڑھا کہ ہر قوم اس میں مبتلا رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر ساری قوموں میں یہ شرک کی بیماری رہی ہے. اسی لیے جو آیت تھی نا 36 ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, کہ ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو بھٹکایا ہے. اب بت خود تو پتھر کے ہوتے ہیں, وہ خود تو نہیں بھٹکا سکتے, لیکن مطلب یہی ہے کہ یہ جو ایک عقیدہ ہے اور بتوں کے ساتھ جڑنا اور ان کی عبادت کرنا, اس عقیدے نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو بہرحال یہ بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے, کوئی سبزہ نہیں ہے, تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, کہ اس وجہ سے کہ وہ نماز قائم کریں. تو یہ بھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے, یعنی ان کے لیے روحانی دعا بھی وہ مانگ رہے ہیں. اور پھر آگے فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون, یہاں پہ وہ مادی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ روحانی دعائیں, ہر طرح کی دعا وہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں تو وہ بھی تو ایک مادی دعا ہی ہے نا, کہ وہاں پہ لوگ آئیں رہیں اور پھر وہ علاقہ آباد ہو. اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہاں پہ ایک شہر آباد ہونا ہے, اور پھر آپ یہاں پہ ان کو چھوڑ کے آئیں اور پھر اپنی دعائیں بھی کریں. تو بہرحال یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا قصہ ہم پڑھتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ, اس میں ہمارے لیے بہت سی سمجھنے کی باتیں, بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں نا. جس طرح ہم نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو قربانی کا پڑھا, اس میں بھی آپ دیکھیں نا بحیثیت بیوی جو ان کا ایک رول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی گلا شکوہ نہیں, کوئی جزا فضا نہیں, انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا اپنے شوہر سے نہیں کیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہوں. بس اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ ٹرسٹ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا, کیونکہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے.
اور اس وقت انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ میری کمفرٹ یہاں پہ نہیں ہے, میرے پاس یہاں پہ آسائشیں نہیں ہیں. آرام سے انہوں نے جو اللہ کا حکم تھا اس کے سامنے انہوں نے سر جھکایا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کیسی وہ قربانی جو ہے ان کی اس کی قدردانی کی, اور کیسا آج تک تمام اہل ایمان کے لیے لازم کر دیا کہ جو وہاں جائے گا اس نے صفا مروہ کی صحیح ضرور کرنی. تو بہت سے اسباق ہمیں ملتے ہیں نا کہ بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے, ماں کا کردار اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ بچے کے ساتھ اکیلا رہنا پڑ گیا ہے, اس کو اکیلے سنبھالنا پڑ گیا ہے, تو اس میں ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کام لینا ہے, اور اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. بہت چھوٹا بچہ, بڑا بچہ بھی نہیں, اور پھر وہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتی جاتی تھی. تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھنا ہے. پھر ایک بندہ مومن کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے, کیسے اس کو اللہ کے حکم پر لبیک کرنا چاہیے, اور کس طرح اللہ پر بہت زیادہ توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر ساتھ اولاد کے شکر گزار ہونے کی دعائیں بھی انہوں نے مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے. اچھا آگے دیکھیں, آیت نمبر 38 میں پڑھی ہوں, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب, ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے. ربنا, اے رب ہمارے, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے, انکا بے شک تو, تعلم تو جانتا ہے, ما تعلم میں تا تم والا ہے, عین لام میم علم جاننا, ما جو, نخفی ہم چھپاتے ہیں, خفی ہوتا ہے چھپانا, ٹھیک ہے, خفیہ کا ورڈ, خافا یا شروع میں نون جو آتا ہے والا ہم کے معنوں میں ہے, وما اور جو, نعلنو ہم ظاہر کرتے ہیں, عین لام نون روٹ پر ہے, اعلان کرنا ہوتا ہے نا, جب کوئی چیز اعلان کیا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے, تو نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں شروع, یعنی جو ہم چھپاتے ہیں, جو ہم ظاہر کرتے ہیں, سب چیزوں سے وہ واقف ہے. وما اور نہیں, یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے اس میں آگے اللہ تو نہیں ہے, لیکن بعض جگہ پہ آپ کو کانٹیکس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ماں کا ترجمہ ہم نے جو نہیں کرنا. ویسے تو ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے. وما اور نہیں, یخفا علی اللہ چھپی ہوئی, یا وہ کے معنوں میں, اور خفی چھپنا, علی اللہ اوپر اللہ کے, من شیء کوئی بھی چیز, فی الارض زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمان. اب یہ دیکھیں, یہ والی جو آیت ہے نا, بہت خوبصورت آیت ہے, اور بڑی اس کے یعنی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو سمپل جو اس کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا. ہم کچھ بھی کرتے ہیں, ہم کس نیت سے کرتے ہیں, دل میں کیا سوچے ہیں, ہم کیا چاہ رہے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے چھپا ہوا محسوس نہ کرے. کچھ غلط کرتے ہوئے بھی ہر کوئی یاد رکھے کہ میں اللہ کی نظر میں تو ہوں ہی ہوں, چاہے لوگوں کی نظر سے بچ گیا. کسی کے لیے کچھ غلط نیت کرتے ہوئے, کچھ غلط سوچتے ہوئے, یا کچھ غلط چاہتے ہوئے بھی سوچ لے کہ میری سوچوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اگر میں کسی کے لیے کچھ غلط کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وما یخفی علی اللہ من شیء, اللہ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ تو اس کا ایک جنرل سا مفہوم ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو اس سے پچھلی اگر آیت آپ دیکھیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ اپنی نیت کے اخلاص کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے کام یہاں پہ کیا ہے, ایک بیابان جگہ پہ لا کے چھوڑا ہے, کوئی اس میں ذاتی غرض نہیں ہے, کچھ اس میں میرا اپنا فائدہ نہیں ہے, صرف تیرے حکم پہ, اور اسی لیے کہ یہ نماز کو قائم کرنے والا بنے میری اولاد جو ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اتنی زیادہ خالص نیت کے ساتھ انہوں نے یہ دعا کی, اور یہی اسی کو پھر آپ آگے سے ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے,
اور پھر اس میں جو یہ والی بات ہے نا آگے وما یخفی علی اللہ من شیء، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی بات جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، جملہ معترضہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات کو بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنی بات جو ہے خود سے، یعنی اپنا حکم بیچ میں جو لے کر آتے ہیں. اور بعض سے یہ کہا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی الفاظ ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہے تو میری، یعنی میں اپنے دل کے اخلاص کو ظاہر تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو ویسے بھی پتہ ہی ہے کہ میرے دل میں کیا نیت ہے اس کو چھوڑ. تو اس سے ظاہر یہ بھی ایک بڑی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جس طریقے سے جو کام بھی کر رہے ہیں نا، اللہ سے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ خالص نیت کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے کوئی اس کی تعریف اپنے لیے چاہیں، یا لوگوں سے کوئی لوگوں کے اوپر کوئی ہماری عزت بن جائے، کوئی دھاک بیٹھ جائے، کوئی یعنی شو آف کرنا، خود نمائی، اس قسم کا کوئی کانسیپٹ بیک آف مائنڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ سے تو پوشیدہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اگر آپ اس کو جو ہے اس ایسپیکٹ سے دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب بیوی بچے کو ادھر چھوڑا تھا. تو اگر آپ اس لحاظ سے سوچیں نا کہ ظاہر ہے بے شک نبی تھے لیکن انسان بھی تو تھے نا، جذبات تو تھے. اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، بعض کہتے ہیں 87 سال، بعض کہتے ہیں 88 سال، 87 80 کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. اور اس وقت پھر اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ جا کے صحرا میں چھوڑا. اب چھوڑ تو آئے ہیں، اللہ کے حکم کی ظاہر ہے نافرمانی تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ پریشان نہ ہوا ہوگا، یا ان کو جو ہے کوئی فکر نہ لاحق ہوئی ہوگی ان دونوں کی. obvious سی بات ہے نا. تو اگر آپ اس ایسپیکٹ سے اس دعا کو دیکھیں نا، تو پھر اس میں جو بات ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ یعنی وہ جو ایک بے بسی اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بے قراری سی نظر آ رہی ہے کہ یا اللہ میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو تیرے ساتھ ایکسپریس کر سکتا ہوں، دعا میں مانگ سکتا ہوں، تجھے بتا سکتا ہوں، اظہار کر سکتا ہوں، لیکن کچھ ایسے خیالات یا کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں ایکسپریس کر پاتے، جس کا ہم اظہار نہیں کر پاتے. دیکھیں یہ تو چلے اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے نا، ظاہر ہم ان لیول پر تو پہنچ نہیں سکتے، مطلب یہ تو اللہ کی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، پیغمبر کہہ لیں یا جو اللہ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں خاص، جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، حکمت بھی ہوتی ہے، ان کو دعائیں مانگنے کا بھی ایک ڈھنگ آتا ہے. ہمارے جیسے جو گنہگار لوگ جن کا نہ علم اتنا ہے، نہ عقل و شعور، نہ ہمارے پاس الفاظ اتنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی کیفیت یا احساسات ایسے ہوتے ہیں کسی خاص معاملے کے لحاظ سے. چلے ہم آئے، ہم اپنی اولاد کے حوالے سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بعض دفعہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے احساسات کا اظہار الفاظ میں اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں ایک سیکھنے کی بڑی بات ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے وقت پہ بس آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا خدشات ہیں، میرے دل میں کیا پریشانیاں ہیں، میرے دل میں کیا خوف ہے، جو میں ایکسپریس کر پا رہی ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، جو میں نہیں اظہار کر پا رہی الفاظ میں اپنے احساسات کا تو ان سے بھی واقف ہے. ایسا ہوتا ہے نا، فرض کریں آپ جیسا ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، بعض کی فیملیز بیک ہوم ہوتی ہیں، وہ جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں وہاں پہ، صبح جب آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو ملنے جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی،
تو دل میں عجیب سے خیالات آتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پریشانی ہوگی, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, چھوڑ کے جا رہی ہوں. سو اتنی قسم کی تھاٹس انسان کو آتی ہیں. یا فرض کریں آپ اپنے گھر میں, آپ کا بچہ جو ہے وہ کہیں پڑھنے کے لیے یا کسی وجہ سے دور اس کو جانا پڑا ہے, کوئی اس کی انٹرنشپ ہے, کوئی اس کی کوئی جاب ہے, وٹ ایور دا ریزن میں بھی, اس وقت بھی آپ کو خدشات اور بہت سے خوف اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. اور یہاں پہ تو اگر آپ یہ سوچیں نا ذرا, اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, فرض کریں ہم کہیں پہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بیک ہوم اپنے پیرنٹس کو ملنے یا کسی کو بھی, ابھی ہم کس طرح سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ایسے شہر میں جو پورا ہر طرح سے آباد ہے, ایک ایسے گھر میں جس میں دنیا کی فیسلٹیز ہیں, کھانا پینا, بجلی, پانی, گیس, گھروں میں گاڑیاں ہیں, بچے آ جا رہے ہیں, اپنے کام کریں, سب ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں. یٹ ہمارا دل جو ہے وہ ایک طرح سے گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پتہ نہیں کھانا کیسے کھائیں گے, پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا. یہ ہم سب اس کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں, کسی نہ کسی ٹائم پہ سب کو ہوا ہوگا. یا بچے کہیں جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی دنیا کی ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں, لیکن ایک وہ پریشانی سی ذہن میں ہوتی ہے نا. اور پھر ہمارے پاس تو یہ بھی آسانی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, بچے کہیں جا رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر بعد میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہاں پہ ہو, کیا کر رہے ہو, جہاں پہ, یا اگر ایون کوئی پلین بھی بیچ میں کہیں ٹرانزٹ پہ ہے, لینڈ کیا ہے, تو ہر طرح کی فیسلٹیز آپ بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں, ایک ویران صحرا میں, وہ بھی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو ویسے ہی کسی کھیت میدان میں چھوڑ آتے جہاں پہ کوئی پھل سبزی وغیرہ ہی اگ رہی ہوتی, یا جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے کہ چلو تھوڑی سی ان کو کوئی سہارا ہوگا یا کوئی سپورٹ ہوگی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے, کوئی نہ پودا, نہ کوئی وہاں پہ پانی کا ذریعہ, نہ کوئی پھل فروٹ, نہ کھانے کی چیزیں, نہ لوگ, کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اور چھوٹا بچہ, ہم تو اپنے اتنے بڑے بڑے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہوئے پریشان ہوتے, شیر خوار بچہ ہے اور پہلی اولاد, اور اتنے سالوں کے بعد بھی. یعنی آپ پوچھیں نا, کوئی چیز بھی ایسی نہیں نظر آتی کہ جس میں ہم کسی طریقے سے کمپیئر بھی کر سکیں. وہ اتنی یعنی مشکل سچویشن اور مشکل حالات, لیکن بس وہ جو توکل ہے نا اللہ کے اوپر, اس کی مثال نہیں ملتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی سب مطلب خاندان والوں کی زندگی سے. اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ ایسا زبردست توکل, ایسا ایمان, اور کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ واپس آ کے وہ ہر وقت یہی رونا روتے ہوں یا ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہوں کہ ہائے میں بچے کو تو چھوڑایا, ہائے میں نے یہ کر دیا. نہیں, بس اللہ کے حکم سے تھا, چھوڑا, اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا نا. تو جو ہوتا ہے نا, یعنی ہم توکل کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم توکل کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ انسان ہے, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, تو کمزور تو ہوتے ہیں نا, تو توکل ہو نہیں پاتا, مضبوطی آ نہیں سکتی, پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. ہائے کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا, ہائے کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا. دعائیں بھی پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے توکل کو مضبوط کرنے کے لیے دعا سب سے پہلی بات تو کہ زیادہ سے زیادہ کریں, اور اللہ سے باتوں کا تعلق رکھیں. اور ایک یہ یقین رکھیں کہ جب میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں تو وہ ضرور میری دعائیں سنے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے, جیبو دعوت الداعی زیادہ ہے, میں تو جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی ایسا ہو رہا ہو نا کہ آپ کا دل بہت گھبرا رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے ہماری زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں نا, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کوئی تکلیف نہ آ جائے, بچے کو نظر نہ لگ جائے, کوئی فلاں کو گزن نہ پہنچا دے, کوئی نقصان نہ پہنچا دے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. 100 قسم کی جو ہے نا وہم وسوسے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. تو ایسے میں جب بعض دفعہ انسان بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ انزائٹی اتنی ہونے لگ جاتی, سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں. تو ایسے میں بس یا تو وضو کر لیں, نہا لیں, تاکہ شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے. آگ سے بنا ہوتا ہے, پانی کا استعمال کریں, پانی پی لیں, وضو کر لیں, نہا لیں, اور نفل پڑھیں, سجدے میں جائیں, اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں دعا بھی کر رہی ہوں اور میں تیرے پہ توکل کرنا چاہ رہی ہوں, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو تو میری مدد فرما.
کہ اس شیطان کو بھی مجھ سے دور کر جو مجھے غلط قسم کے وسوسے ڈال کے میرا بھروسہ توکل تیرے پہ کم کر رہا ہے، اور تو میرے توکل کو مضبوط کر دے کہ تو میری دعا سن رہا ہے اور تو حفاظت فرمائے گا، be it your husband or your children، یا جس کے بارے میں بھی آپ کو جو بھی وہم یا پریشانی آ رہی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ اپنا دعا کے ساتھ ایک اس طرح کا بات چیت گفتگو والا تعلق رکھیں جیسے آپ اپنے کسی بہت مخلص مددگار ولی یا دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف جب نماز کے لیے بیٹھنا ہے تو اسی وقت آپ نے دعا کرنی ہے. آپ ہر وقت کریں، ہر وقت آپ کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. آپ کچن میں ہیں، آپ باہر واک پہ ہیں، آپ گاڑی چلا رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی دعائیں کرتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اپنے لیے توکل کی مضبوطی بھی مانگتے رہیں، اپنے لیے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی مانگتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دعا جو ہے نا وہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اس سے ایک محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، ایک کمیونیکیشن ہے نا. تو اس کمیونیکیشن کو کٹ نہ ہونے دیں. اب دیکھیں آج ہمارے یہ موبائلز بند ہو جائے، انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو کیسی ہمیں بے چینی تکلیف ہوتی ہے. 1 منٹ میں سارے گھر والے جو پریشان ہو کے راؤٹر کی طرف بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، موبائل نہیں چل رہا. لیکن کیا اللہ سے تعلق ڈسکنیکٹ ہونے پر بھی ہمیں اسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ سے تو ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دی، نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، تو اپنے یہ جو مومن کا ہتھیار اللہ نے دعا ہمارے لیے بتایا ہے نا، تو یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں اپنے اس غم کے اظہار کے لیے یا اپنے اس خوف اور وسوسوں اور جو خدشات آپ کو لاحق آ رہے ہوتے ہیں ان کے اظہار کے لیے، اپنی کسی پریشانی کے اظہار کے لیے، یا بعض دفعہ اپنی کسی حاجت کے اظہار کے لیے بھی اگر الفاظ نہیں مل رہے نا، تو بس سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، مجھے نہیں میں نہیں اس قابل ہو رہی کہ میں الفاظ میں تجھے بیان کر سکوں کہ میری کیا پریشانی ہے یا میرے کیا خوف ہے یا کیا غم ہے، لیکن تو جانتا ہے نا. تو وہ میری حاجت سن کے اس کو قبول فرما لے، کیونکہ تو قادر و مطلق ہے اور تجھے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ آسمانوں کی ہے یا وہ زمین کی ہے یا وہ ان دونوں کے درمیان کی ہے یا وہ میرے دل میں چھپی ہوئی کوئی حاجت ہے یا میرے دل میں چھپا ہوا کوئی خوف ہے، کوئی خدشہ ہے، کوئی پریشانی ہے. تجھ سے کچھ چھپا ہوا ہے، مجھ سے نہیں مانگا جا رہا، مجھ سے نہیں توکل ہو رہا، یا یہ شیطان آ کے بار بار مجھے پریشان کر رہا ہے. تو مجھے بچا لے، تو اپنی پناہ میں لے لے اور میری اس دعا کو قبول کر لے، میرے دل کو مضبوطی دے دے، میرے دل کو تسلی دے دے، میرا توکل جو ہے وہ مضبوط کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں، آپ کو ابھی پریزنٹ کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے یا اپنے اسپاؤس کے فیوچر کے لیے کسی کے لیے بھی کسی قسم کا وہم، خدشہ، پریشانی، اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں تو بس اللہ کے اوپر چھوڑیں، اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑا سا نا ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم کہہ لیں کہ وہ کوئی ندامت سی ہوتی ہے یا شاید ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کے ساتھ تو آپ جو مرضی مانگیں. یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ مجھ سے نہیں مانگا جا رہا ہے، مجھے نہیں الفاظ مل رہے، لیکن مجھے یہ خدشات ہے، مجھے یہ خوف و خطرہ لاحق ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. وہ ظاہر ہے ماں ہے نا، ہر ایک کا دل نرم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کے حوالے سے یا والدین کے حوالے سے، بعض دفعہ آپ دور ہوتے ہیں، والدین کے حوالے سے کوئی خوف وسوسے پریشانیاں آنے لگ جاتی ہیں، کسی کے حوالے سے بھی، کسی اپنے زندگی میں ہونے والے اگلے کسی کام کی جو آپ نے سوچا ہوا پلان کیا ہے اس کے حوالے سے، واٹ ایور اٹ از. تو آپ اپنی اس چیز کا بھی اظہار اللہ سے کریں گے، یا اللہ تو جانتا ہے، جو ہم کہہ پا رہے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو میں نہیں کہہ پا رہی وہ بھی تو جانتا ہے، بس تو میرے اس معاملے کو سنبھال اور میرے لیے خیر و عافیت کا معاملہ کر دے. عافیت کی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہترین دعا ہے اور اللہ کو بھی یہ دعاؤں میں بہت پسند ہے کہ میرے لیے دعائیں عافیت کی دعا مانگا. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس ایسپیکٹ سے بھی اگر آپ اس دعا کو دیکھیں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ یہ اس وقت انہوں نے مانگی تھی، کہتے وہاں سے جب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو ایک جگہ پہ، مطلب وہ وادی سی تھی نا، تو وہاں سے ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو پھر ایک
جہاں پہ ان کو وہ نظر آنے بند ہو گئے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے جو جذبات تھے ان کا اظہار اس طرح سے کیا. باقی دعائیں بھی مانگی جن کے لیے، اور پھر اس میں مادی دعائیں بھی ہیں، اس میں روحانی دعائیں بھی ہیں، اور اپنے ان کے دل میں جو خدشات تھے وہ بھی انہوں نے اللہ کو بیان کر دیے. سب کچھ جو ہے اللہ کے حوالے کر کے، اور پھر جب آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں بس پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائیں. پھر دل گھبرائے، پھر دعا مانگے، پھر وسوسے آئے، پھر شیطانی وسوسوں، اسپیشلی جو صورت وسوسوں کو بھگانے کے لیے اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، تعوذ ریپیٹڈلی پڑھیں، اور اللہ سے بار بار دعائیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ زی وہ ذات جس نے وہابا جو ہے وہ عطا کرنے کے معنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی وہاب آتا ہے نا، وہاب کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا. تو یہی روٹ ورڈ ہے وہابا اس نے عطا کیا. یہ ماضی کا سیغہ میں نے آپ کو اس نے بھی سمجھایا تھا کہ جب روٹ سے ہی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو، سارے حروف پہ زبر ہو، تو یہ ماضی کا سیغہ ہو جاتا ہے، اور اس میں اس نے والی جو ضمیر ہے یہ مخفی ہوتی ہے، ضمیر مخفی. وہابا اس نے عطا کیا، لی جو ہے لیے میرے، چھوٹی ہے میں کے لیے، اور لام سے لی کے لیے، لام سے لی جو ہے لیے میرے. وہابا لی عطا کیا لیے میرے، علل کبری علا اوپر، اور الکبر جو ہے اس سے مراد بڑھاپا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بوڑھی عمر میں، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو. انا بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعاء البتہ سننے والا ہے، الدعاء دعاؤں کو. البتہ، اور سین میم عین سماعت سے ہے سننا، اور سمیع جو ہے وہ فعیل ان کے وزن پر ہو گیا، بہت زیادہ سننے والا ہے. کس چیز کو؟ الدعاء دعا. یہ بھی ایک اس میں جو ہے یقین نظر آ گیا. اسماعیل بھی جو ہے نا، اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اسما یا ایلا اس طرح کہہ کے کرتے تھے. اسما جو ہے وہ سمیع کا فعل امر ہے، یعنی امر کا سیغہ ہے کہ سن لے، اور ایل جو ہے نا وہ عبرانی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. اس لیے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اے رب تو میری دعا سن لے، اسما یا ایلا اس سے وہ کرتے تھے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے تو انہوں نے ان کا نام اسماعیل رکھا تھا. واللہ تعالیٰ عالم. یہ مطلب کچھ جگہوں پہ آپ کو یہ بات ایسی مل جاتی ہے روایات میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ knows the best. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا نالج تھی، سو آئی جسٹ تھاٹ آف لیٹنگ یو نو. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور یہ جو دعا ہے obviously یہ ایسے وقت میں ہے جہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی برتھ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی برتھ میں کافی سالوں کا وقفہ تھا. پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، زیادہ روایات کے مطابق 87 ایئرس کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر بعض روایات میں 100 سال ملتا ہے حضرت ابراہیم کی ایج، بعض میں اس سے زیادہ 112، بعض میں 120. مختلف مورخین نے مختلف جو ہے ان کی روایات لکھی ہیں کہ یہ ایج تھی. 100 کے لگ بھگ، یا 100 سے تھوڑی زیادہ ہی تھی جب اس کے بعد حضرت سارہ والا جو معاملہ ہوا کہ کس طریقے سے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، جب حضرت سارہ کافی بوڑھی بھی ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے. اس وقت پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، پھر وہ پیدا ہوئے، اور پھر ان سے آگے مزید انبیاء کا سلسلہ چلا. ٹھیک ہے، سو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بڑے بیٹے تھے، اس کے بعد حضرت اسحاق تھے. اس کانسیپٹ کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا نا کہ جو یہ پہلی کتاب جو ہے انہوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت اسحاق جو ہے وہ بڑے بیٹے تھے، اور وہی تھے، اور انہی کے ساتھ ہی سارا یہ معاملہ ہوا تھا، قربان کرنے والا اور پھر وہ مینڈے کا وہاں پہ آ جانا. یہ جو ہے کانسیپٹ یہ غلط ہے.
بہرحال یہ جو دعا ہے یہ تو آبویسلی ایسے ٹائم کی ہے جب دونوں کی پیدائش ہو چکی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ مکہ آتے جاتے رہتے تھے. ان کا اصل جو وطن تھا وہ تو فلسطین کا علاقہ تھا. عراق سے پہلے ایجپٹ گئے، وہاں سے فلسطین گئے، وہاں سے پھر ان کو حکم ہوا کہ ادھر مکہ کے ایریا میں آ کے یہاں پہ اولاد کو چھوڑو. پھر وہ واپس چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کر. اچھا خاصا ڈسٹینس ہے، لیکن وہ بیچ بیچ میں سفر کر کے آتے رہتے تھے، خبر گیری کرتے رہتے تھے. اور یہ جو دعا ہے یہ ایسے ٹائم کی ہی ہے جس میں دونوں کی برتھ ہو. اچھا ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ جو تاریخی روایات اور جو حوالے ملتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید اولاد کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نکاح کیا تھا. کتورہ نام ملتا ہے، تھرڈ وائف ہے ان کا، اور ان سے انہوں نے نکاح کیا تھا. اور اس سے یہ جو ہے نا بائبل کی اس سے پتہ چلتا ہے 6 اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے، اور نام بھی وہاں سے ملتے ہیں، زبران، یکشان، مددان، مدیان اور یسوع، اور پتہ نہیں اس طرح کے سوخیم کر کے نام ہیں. 6 اور بیٹے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 8 بیٹے اس روایت کے تحت ملتے ہیں. واللہ تعالی عالم. قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ہمیں انہی 2 کا پتہ چلتا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. باقی جو ایسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بائبل سے، اسرائیلی روایات سے وہ 6 کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی انبیاء کا سلسلہ نہیں تھا. انبیاء کا جو ایک کنٹینیوس سلسلہ تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو خود نبی تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع رہا. اور پھر بالکل اینڈ پہ جا کے جو آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عربوں میں جو ہے وہ مبعوث کیے. اس طرح سے تھا. اچھا یہاں پہ جو ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں الحمدللہ الذی، کہ اللہ ہی کی تعریف ہے. الحمد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ کہ حمد کا لفظ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے تعریف یا مدح کا ورڈ تو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن حمد جو ہے وہ ایسی تعریف ہوتی ہے جو شکر کے جذبات لیے ہوئے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور شکر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے. اصل شکر جو ہے تو ایسی تعریف جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کے بھی جذبات ہونا، دونوں چیزوں کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے. حمد میں شکر کا بھی مفہوم ہوتا ہے، حمد میں تعریف کا بھی مفہوم ہوتا ہے. بالعموم ہم لکھتے تو یہی ہے ترجمہ کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ کون سی تعریف ہوتی ہے؟ ایک تو خاص تعریف ہم صرف اللہ کے لیے، اور وہ بھی وہ تعریف جس میں ہمارے دلوں میں ایک شکر کے جذبات ہوں. اور ایک جو بندہ مومن ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر چیز پر اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بنتا رہے. دعوت و شکور والی جو بات ہے نا کہ اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ ایسا جانور جس کو کم بھی چارہ ملے تو وہ اپنے حال حلیے سے یہی شو کرے کہ اس کے مالک نے اس کو بہت عطا کیا ہوا ہے. یعنی بندہ مومن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی بھی حال حلیے سے یا طریقے سے یہ نہ لگے کہ وہ رونے رو رہا ہے، جزا فضا کر رہا ہے، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو وہ نہیں ملا، ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہائے فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. اس طرح کا نہیں رویہ ہوتا ایمان میں. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی درمیانی درجے کی نعمت ہے، کوئی بڑی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو ہر چیز کے ملنے پر شکرانہ اللہ ہی کا ادا کرنا ہے. الحمدللہ فوراً منہ سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دے دی. اسماعیل اور اسحاق دونوں کا نام لے کے گئے. اور اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے یہ دعائیں کی تھی. بعض نے کہا اس کے بعد کی تھی. بہرحال سبق اس میں یہی ہے کہ ہر لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے اتنے چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبر بھی اگر الحمدللہ الحمدللہ بولتے تھے اور ان کے زبان پہ بھی یہ کلمہ ہوتا تھا، تو ہم تو دیکھیں کتنے عام انسان ہیں نا،
ان لوگوں کی تو آپ دیکھیے زندگیاں کیسی کیسی مشکلات اور کیسی کیسی آزمائشوں سے گزری ہیں، سخت سے سخت ترین. بالخصوص آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک، اور دیگر انبیاء بھی، تمام جو انبیاء تھے ان کی زندگیاں جو تھی وہ آسان نہیں تھی. ان کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ دیکھیے شروع سے لے کر آخر تک مسلسل ایک اسٹرگل اور جدوجہد اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار رہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ مختلف حالات سے آزمایا اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بڑی اچھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنی اولاد کے ہونے پر وہ شکر ادا کرے نا. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے مل جانے پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا. ہم دیگر دعائیں تو ساری مانگتے ہیں، لیکن یہ دعا یا تو ہم بھول جاتے ہیں یا بہت ہی کم ہماری زبان پہ آتی کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیری سب تعریف ہے کہ تو نے مجھے اولاد عطا کی. اکثر لوگ تو وہ اپنی مطلب ایروگنس میں آ کے جن کو نہیں علم ہوتا یا جو نہیں دین سے جڑے ہوتے نا، وہ اس چیز پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا مطلب میری تو اتنی اولاد ہے اور میرے تو اتنے بیٹی ہیں اور مجھے تو یہ ملا یہ وہ ملا. عربوں میں بھی بالخصوص جو ہے نا یہ معاملہ تھا کہ وہ بالخصوص جس کے بیٹے ہوتے تھے نا وہ خود پہ بڑا فخر کرتا تھا. تو بیسیکلی ایک یہ دعائیں بتانے کا مقصد ایک تعلیم و تربیت بھی ہے کہ اگر بیٹے بھی ملے ہیں تو اس میں بھی شکر اللہ ہی کا ادا کرنا ہے، اور ان جنرل بھی جو بھی اولاد ملی ہے اس میں بھی شکر اللہ ہی کا کرنا ہے ادا، اور کرنا ہے الفاظ میں کہہ کے. تو ہم اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ ہم اپنی دعاؤں میں بچوں کے لیے کتنی چیزیں مانگتے ہیں. ان کو یہ مل جائے، ان کو وہ مل جائے، یہ کامیابی ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہم اس طرح کی سب دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم دل میں کتنی دفعہ اللہ کا احسان مانگتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اولاد عطا کی، صحت مند، تندرست، تابع، فرما بردار، اور تو نے ان کو توفیق عطا کی کہ یہ دین پہ چلتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے نا کہ یہ تو بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. کبھی اس طرح کتابیں نہ کریں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جی ہم نے تو جی اپنے میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کر دیا اور میری تو بیٹی جناب ایسی ہے ویسے. بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے. ہمیشہ ہمبل رہے، ہمیشہ عاجز رہے، الحمدللہ بولے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے دین پر چلنے یا اس کے اوپر عمل کرنے کی یا ہدایت پر رہنے کی، اور ہمیشہ دعا کرتے رہے اور ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے. کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ اپنی اولاد کے شکر گزار ہونے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو تو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اور ان کو یہ عطا کر. اور یہاں پر اولاد کے ہونے پر شکر ادا کرنے کی تربیت ملتی ہے کہ وہ بھی ہم نے شکرانہ ادا کرو. ایون اگر اولاد آپ کی مرضی کے مطابق یا آپ کی بات نہیں بھی سن رہی، نافرمان بھی ہے، تو بھی والدین نے ہی دعائیں کرنی ہے نا، بجائے اس یہ کہ ہاں گئے ہائے اللہ مجھے کیوں ایسی اولاد دے دی، وہ فلاں کی اولاد تو بڑی نیک ہے، وہ ایسے کرتی. لوگ کمپیریزن میں بھی بہت بڑھ جاتے ہیں نا، اور پھر وہ واویلا یا شور ہنگامہ یا ہر وقت کی لے شکوے کی ہماری تو جی اولاد ہے ہی ایسی، پتہ نہیں جی لوگوں کے بچے تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہماری بد نصیبی، ہماری بدقسمتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ نے کبھی اللہ سے اولاد کے ہونے پر اس کا شکر ادا کیا؟ اگر ان میں نافرمانی ہے یا سرکشی ہے تو کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ اس میں آپ کی بحیثیت والدین بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے ان کی تربیت میں؟ تو کیا آپ نے اپنی اس کوتاہی پہ استغفار کیا بچوں کو کوسنے سے پہلے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے لیے سوچا کہ میں نے ان کو وقت نہیں دیا جس وقت ان کو وقت دیا جانا چاہیے تھا، یا میں نے اس وقت ان کی دینی لحاظ سے تربیت نہیں کی جس وقت کی جانی چاہیے تھی؟ تو اب اگر یہ دین سے دور ہیں، اب اگر یہ اتنے اوبیڈینٹ نہیں ہے تو اس میں میری بھی تو کمی کوتاہی ہے نا. تو میں پہلے اللہ سے اپنی اس کوتاہی کے لیے معافی مانگوں، نادم ہوں، استغفار کروں، پھر جا کے کوئی بچوں کو بلیم کروں نا. بلیم گیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے اوپر ہم نظر نہیں کرتے نا، اور اولاد کو جو ہے تانے کوسنے دینا شروع کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، ایک تو اپنے لیے بھی، اور آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کو لگے کہ اس طریقے سے اولاد کو کوسنے دے رہا ہے، تانے دے رہا ہے نا، تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روکیں، ان کو سمجھائیں.
سکھائیں کہ آپ اللہ سے استغفار کریں کہ اس میں حکمت سے بات کریں کہ دیکھیں والدین کی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا جو بچوں کی آگے سے تربیت ایسی ٹھیک نہیں، یا بعض دفعہ لوگ حرام کما کما کے اولاد کو اس کے اوپر پال رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اولاد میں وہ چیزیں سرکشی اور نافرمانی کی صورت میں سامنے آتی پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے عمل کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا دی، اور ساتھ ہاں دیکھیے ان ربی لسمیع الدعاء، اس میں بھی ونس اگین اللہ کے اوپر ایک توکل اور ایک یقین نظر آتا ہے کہ بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ بھی ونس اگین اس کو ذرا اسی بات سے جوڑے کہ جس وقت کبھی ایسے وسوسے پریشانیاں آ رہی ہوں نا کہ پتہ نہیں میری دعائیں سنی جائیں گی نہیں سنی جائیں گی، پتہ نہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ تو نہیں ہو جائے گا، شیطان بہکا رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہ یار اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دیکھیے چور وہیں آتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے نا، تو شیطان وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو جس بندے پہ ایمان زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہیں پہ جا کے جو ہے وہ زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور ایمان کم کرنے کی پریشانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں نا یہ پڑھ لیا کرے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دعاؤں کی توفیق دے دی ہے نا تو پھر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں گے، قبول کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اپنا توکل خود مضبوط کریں، اور پھر بھی اگر نہیں ہو رہا، پھر بھی کوئی بہت وسوسے پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی بہت غم آ گیا ہے، کوئی بہت مشکل وقت آ گیا ہے کہ بہت پریشانی آ گئی ہے، تو اس وقت بھی بس یہ یقین رکھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھاتے رہیں کہ اللہ سنیں گے دعائیں میری، ضرور سنیں گے۔ اللہ اپنے بندے کا جو ہے نا توکل وہ توڑتے نہیں ہیں، اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کو توکل کرنے والے پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور ونس اگین دعا جو ہے اس ہتھیار کو لازمی تھام کے رکھیں، کیونکہ یہ ایک تعلق ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے اتنا زبردست یہ ٹول دیا ہے نا، اور جو لوگ آپ دیکھیں جو نمازوں سے غافل ہیں، ظاہر نماز ہی نہیں پڑھتے، تو وہ دعاؤں سے بھی دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تو ایک روبوٹک سی زندگی ہوتی ہے ان کی۔ مطلب بہت سے مسلم بھی تو ایسے ہیں نا، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ویسے تو مسلمان ہیں، لیکن بس ایک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوتی، نہ نمازوں کی، نہ دعائیں مانگنے کی، اور روبوٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، اور مطلب کوئی درد مند دل بھی نہیں ہوتا، چیزوں کے بارے میں بھی اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے، اور بس وہ مطلب مگن ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، روزانہ کی ان کی ایک بس وہ روٹین ہوتی ہے، اسی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، تو توفیق نہیں ہوتی نا۔ وہ ایسے کوئی لوگ ہیں اپنے ارد گرد، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے، اور جن کو دعاؤں کی توفیق ملی ہوئی ہے نا، وہ اپنی اس توفیق کے ملنے پر بھی الحمدللہ بولے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی دعا مانگنے کی، تو نے مجھے توفیق دے دی اپنے ساتھ جڑے رہنے کی، اپنے ساتھ کنیکشن قائم رکھنے کی۔ بلکہ جو تکالیف، غم، پریشانیاں ہیں نا، یہ بھی ان کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھیں، ان کو بھی اپنے لیے انعام سمجھیں، کیونکہ جس طرح انسان غم میں، تکلیف میں جا کے اللہ سے جڑتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے نا، وہ خوشی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں گھر میں آج شادی ہو جائے نا، خوشی کا موقع آیا تو نمازیں بھی پڑھنی لوگ بھول جاتے ہیں، یا آپ خوشی خوشی باہر پھر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، نماز دعا تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوگی۔ کوئی غم آئے گا، پریشانی ہوگی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی چیز چھن گئی، کوئی مشکل ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس وقت فوراً انسان جو ہے نا وہ ایک طرح سے جاگتا ہے، اور ایسا پھر وہ جو ہے دل انسان کا نرم ہوتا ہے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے نا، وہ پھر اس غم کو بھی اپنے لیے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ سمجھ کے اور اللہ سے ایسے جڑتے ہیں، اور پھر غم میں آپ جو دعائیں اور جو تسبیحات مانگنا سیکھتے ہیں نا، یا فکر میں یا پریشانی میں، وہ آپ عام حالات میں نہیں کرتے۔ تو یہ جو غم پریشانیاں نا، ان کو بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور غم میں جس کو اللہ سے جڑنے کی توفیق مل گئی نا، وہ تو سمجھے کہ اس کو اوپر تو اللہ نے بہت خاص فضل کیا، رحم کیا۔
پتہ چل جاتا نا کہ وہ جو تکلیف یا پریشانی ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے یا وہ کوئی سزا ہے. جو جڑ جاتا ہے نا اللہ سے اور جس کو اللہ کے سے مانگنے کی اور زیادہ توفیق مل جاتی ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہی ہوتی ہے. جو جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے گلے شکوے کرتا ہوا اور میں نے یہاں اللہ سے بھی دعا مانگوں گا یا یہ یا وہ اس کے کسی اپنے عمل کے نتیجے میں اس کی پکڑ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس غم پریشانی میں بھی توفیق نہیں دیتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگنے اور اللہ سے جڑنے کی. اپنے لیے بھی اپنی اولادوں کے لیے بھی یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو بھی, اور اپنا شکر گزار بندہ بنا ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی. اور یہ توفیق جو ہے دعائیں مانگنے کی اور شکر گزار بندہ رہنے کی, یہ اپنے لیے بھی مانگتے رہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے رہیں. اور وہ جو ہے نا ربی اعنی الی ذکرک و شکرک و حسن عبادت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. تو آپ چاہے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی درود کے بعد جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھ لیں, یا سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو اس وقت پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ریکمینڈڈ دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ذکر کی, اپنے شکر کی اور عبادت بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آپ میں سے جس کو بھی توفیق ہو نا یہ دعا گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی حصہ پڑے. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی. یہ بھی جو دعا ہے اپنے لیے شکر گزار بننے کے لیے, اس کو بھی پڑھ لیا کریں. انی تبت الیک وانی من المسلمین, یہ میں شیئر کر دیتی ہوں, آپ میں سے کسی نے کرنا ہے تو کر دیں. تو اپنے لیے نا یہ دعا بھی نا بڑی خوبصورت ہے اور بہت افیکٹو ہے شکر گزار بندہ بننے کے لیے. دعا بار بار مانگی, پھر دیکھیں کیسے قدم قدم پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیسے آپ کا سر جھکے گا اللہ کے آگے. تو ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ کی اولاد کی تعریف کر رہا ہے, الحمدللہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہی کا شکر ادا کریں, اللہ ہی کی تعریف کریں. اولاد کے ہونے پر اور اولاد کے لیے بھی کیسی کیسی دعا ہمیں کرنی چاہیے یہ بھی ہم اس سے سیکھیں. ٹھیک ہے, اور یقین رکھیں ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. چاہے آپ کو کوئی بالکل ہی ناممکن سے حالات نظر آ رہے ہیں نا, پھر بھی دعا کریں اس یقین کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا تھا, ایک بالکل ہی مطلب اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے تو ناممکن سی دعا لگ رہی تھی نا کہ ایک صحرا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے وہاں پہ مطلب بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دعائیں کیسی کیسی مانگ رہے ہیں کہ ان کو رزق بھی مل جائے, پھل بھی مل جائے, لوگ بھی یہاں پہ آ جائیں, جگہ آباد ہو جائے, شہر بن جائے. اور مطلب آپ دیکھیں کہ ویسے دیکھنے میں تو ایک جو اس وقت تو کوئی مادی وسائل تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھے, بالکل ہی ایک انہونی سی بات تھی نا. لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے کچھ قربانی دے رہے ہیں اور اللہ سے پھر اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں تو یقیناً توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا ضرور سنیں گے. اور ان جنرل بھی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اپنے لیے بھی جو بھی دعائیں کر رہے ہیں, ان ربی لسمیع الدعا, اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. جب بھی آپ کو شیطان آ کے یہ وسوسہ ڈالے کہ ہائے تم دعائیں تو کریو, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو جا, اپنے آپ کو تعوذ پڑھ کے شیطان سے دور کرنے کی دعا کریں اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے رہیں کہ میرا رب بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو پھر آپ دیکھیں نا کیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. اور پھر حضرت اسماعیل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کئی سالوں کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور وہاں پہ تو کیونکہ انہوں نے اسپیشلی دعا مانگی تھی نا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, لیکن وہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دعا ہے نا اس کے لیے اس کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے, یہ بہت بڑا ٹول اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. بلکہ وہ جو ہمیں اس دن بھی ایک وہ بڑا تھا نا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ,
سألتموه اور عطا کیا تم کو ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا. اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال بعض دفعہ زبان قال سے ہوتا ہے، بعض دفعہ زبان حال سے بھی ہوتا ہے نا. یعنی آپ جو بعض دفعہ تو دعا کر کے مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے حال کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم نہیں بھی مانگ رہے ہوتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے. یعنی ہم نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ جسم کے اندر وہ جو فلاں سیل ہے نا وہ ٹوٹ جائے اور اس کی جگہ نیا سیل بن جائے، یا اللہ تعالیٰ ہم کوئی روز یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز میرا دل دھڑکتا رہے، اچھا اللہ تعالیٰ آج میرے لنگز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں. یہ وہ چیزیں جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کیونکہ یہ ہماری ضرورت، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا ہمارے جسم کی کیا کیا ضرورت ہے، اور وہ ساری چیزیں بن مانگے بھی اللہ نے عطا کی ہیں. اور وہ سارا ہمارا باڈی کا سسٹم چل رہا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی زندگی کے بھی کتنے ایسے وسائل ہیں جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. ہمیں تو اپنی ضرورتوں کا اتنا صحیح پتہ بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی وجہ رہ جاتی ہے ناشکری کرنے کی؟ کوئی بھی نہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واقعی دعاؤں کو سننے والے ہیں، چاہے ہم وہ دعا ہماری زبان پر ہے یا وہ حاجت ہماری ویسے ہمارے حال پہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بغیر کہے ہی وہ ہماری جو حاجات و ضرورتیں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء. آگے دیکھیں بہت فیمس دعا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اکٹھی کر لیتے ہیں دونوں یہ دعائیں جو ہیں. اے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما. اگلی آیت، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو اس دن معاف فرما دینا جس دن حساب لیا جائے گا. ربی، اے میرے رب، زیر جو ہے وہ میری کے لیے، اجعلنی، اجعلنی جب آپ اس ورڈ کو سیپریٹلی پڑھیں گے تو الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے، اور جیم عین لام روٹ ورڈ جو کرنا بنانا اس معنوں میں آتا ہے جعلا، اور نون چھوٹی یہ نی مجھ کو کے معنوں میں ہے. رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھ کو یا کر دے مجھ کو، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا کس چیز کو؟ نماز کو. مقیمہ قامہ یہ گمو سے ہے، کاف واو میم روٹ ورڈ ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ نماز کے لیے آتا ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا دونوں روٹ ورڈ ہے. تو نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ذریت جو ہے اولاد کے لیے آتا ہے، زال را را. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعائی، دعا میری. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھ کو، لام زیر و چھوٹی یہ جو ہے یہ میرے لیے آ رہا ہے، غفرہ ڈھانپنا چھپانا، بخش دے مجھ کو، ولیوالدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب کتاب یعنی آخرت کے دن. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ ان کی ایک عاجزی کا، ایک بندگی کا اظہار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسا شک تھا اپنے اوپر کہ میں پتہ نہیں دعائیں میں کوئی نماز قائم کروں گا یا نہیں، یا نماز پڑھوں گا یا نہیں. قائم کرنا جو آپ کو ہے، میں نے کئی دفعہ ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بہت سے مختلف اسپیکٹس آ جاتے ہیں نماز قائم کرنے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی اور ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے. لیکن وہی بات ہے کہ جو بندہ مومن ہے نا، وہ اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ سے ہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بھی ایسا کر دے، یا اللہ تو میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے دے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ یا اللہ نماز کو قائم کرنے میں، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ میں اس لیے
چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کرنے والا بنے, اور یہاں پہ بھی دعا بھی اسی حوالے سے کر رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, یہ کرنی چاہیے. ہم کرتے بھی ہیں نا تشہد و درود کے بعد دعا. اچھا, جو درود کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں نا, اس میں بالعموم ہم صرف یہی پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھیں ویسے تو, بلکہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری دعائیں اس ٹائم پہ مانگا کریں. بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے, جو بھی دعائیں نا آپ کی. اور اس میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اعوذ بک من عذاب اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے, عذاب قبر سے, عذاب النار سے, اور دجال کے فتنے سے بھی. تو وہ دعا جو ہے نا اس کو بالعموم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک جہنم کے عذاب سے. تو وہ 4 چیزیں جو ہیں ان کی پناہ ضرور مانگنی ہے, اور بالخصوص یہ جو دعا ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ ریکمنڈڈ ہے, جس میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں نا مطلب انڈو پاک میں بالعموم یہی ہے کہ وہ درود کے بعد بس یہ والی دعا سکھائی جاتی ہے, رب اجعل کی مسئلہ. اس کو ضرور پڑھیں, یہ بھی دونوں بہت اچھی دعائیں ہیں, لیکن ساتھ اس دعا کو ضرور تھام لیں. چلے وہ بھی اگر آپ میں سے کوئی شیئر کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور کر دیں گروپ میں. تو بہرحال ابھی اس دعا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نماز کو قائم کرنے والا خود بھی بننے کی توفیق مانگ رہے ہیں, اور اپنی اولاد کے لیے. لیکن کہیں پہ بھی اولاد کو بھول نہیں رہے ہیں, تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اس چیز کو فور گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ بس ٹھیک ہے میرے بچے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں, نماز کو قائم کرنے والا بنائیں, یعنی خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی توفیق ہو, ایک ماحول گھر کا ایسا ہو. اپنے اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگے کیا تھا, آگے بھی جب ان کا اپنا گھر ہو, اپنی فیملی ہو, تو یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے اپنی فیملی اور اپنی اولاد کے لیے. ضروریت جو ہے نا اس میں اولاد اور اس کی بھی آگے سے آل اولاد سب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ربنا و تقبل دعا, اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول فرما دے. اور وہی بات کہ اللہ سے دعا کی قبولیت بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ تو قبول کر لے ہماری دعا. اور پھر ساتھ اپنی بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں, اور اپنے والدین کی بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں, اور تمام مومنین کی بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہوگا, یعنی آخرت کے دن. اس میں ایک تو جو کفار مکہ ہیں ان کو یہ سمجھایا زیادہ مقصود ہے کہ وہ لوگ چونکہ آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تھے, یٹ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے, تو ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کہتے تو تم یہ ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہو, اور آخرت پر تمہارا کوئی یقین ہے نہیں. تو حضرت ابراہیم کی تو دعاؤں میں توحید کی دعا بھی تھی, نماز کی دعا بھی تھی, اور آخرت میں کامیابی کی دعا بھی تھی سب کے لیے. تم لوگوں کا اعمال تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی بیسیکلی ان کے سارے یہ کانسیپٹس جو خراب ہو چکے تھے, شرک میں پڑ چکے تھے, اور خود پرستی اور آخرت کا انکار, ان سب چیزوں کو بھی ان کے جو یہ سارے کانسیپٹ خراب ہوئے تھے اس کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر یہ تو سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے نا. یہ دعا ہم نے کیا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے, اور میری اولاد کو بھی, اور میری یہ دعا قبول کر لے. اور اپنے ساتھ ساتھ نہ اپنی اولاد کو بھولنا ہے, نہ اپنے والدین کو بھولنا ہے. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں, اور تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگی جا رہی ہے. اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا, آزر جو نام آتا ہے, کہ وہ مشرک تھا. تو جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی, اور انہوں نے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑا تھا تو وہ آپ سے اس اپنے علاقے اور خاندان کو چھوڑتے ہوئے انہیں باپ کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اور اس وعدے کے تحت جو ہے انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا بھی کی تھی. لیکن بعد میں جب ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی,
تو پھر انہوں نے وہ دعا کرنی چھوڑ دی تھی. اور یہ ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا, وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ, یعنی ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ, یعنی جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے ان سے برات کر لی تھی, پھر وہ انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے, انا ابراہیم اللہ, یہاں پہ حضرت ابراہیم کی یہ دو صفات بھی ہم نے پڑھی کہ بہت درد مند اور بہت زیادہ حلم والے تھے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا, اس میں بھی بعض مفسرین نے یہ کیا کہ ان کا باپ نہیں تھا آزر, وہ تو ان کا پتہ نہیں کہ بزرگ تھا, بعض نے کہا چچا تھا. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. لی ابھی ہی سیدھے سیدھے الفاظ یہاں پہ باپ کے لیے آ رہے ہیں, تو خام خواہ کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ان کا باپ نہیں تھا. اچھا, بعض کا یہ بھی اس میں کہنا ہے کہ غالباً ان کی والدہ جو ہے وہ شاید ایمان لے آئی تھی, کیونکہ ذکر صرف باپ کا ہی ملتا ہے. تو یہ بھی ایک بعض لوگوں کا کہنا ہے, اللہ تعالیٰ عالم. اچھا, ایک قول یہ بھی ہے جو کہ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. ظاہر ہے آپ نے مختلف تفاسیر پڑھے تو آپ کو یہ مختلف اقوال ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نا اس کی جو تلاوت یا اس کی جو قرات ہے نا, والدیہ کی بجائے ولیدیہ بھی اس کو پڑھے. ولیدیہ یعنی والدیہ جو ہے وہ تو والدین کے لیے ہوتا ہے, لیکن ولیدی جو ہے نا, ولد کہتے ہیں بیٹے کو. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے تھے, کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہے تو اپنے والدین کے لیے کی تھی. یہ کچھ لوگوں کا اس کے اوپر یہ خیال ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی, لیکن اس وقت ان کو نہیں پتا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو پھر انہوں نے وہ دعا کرنی بند کر دی تھی. لیکن ہمارے لیے یہ دعا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی ہے قرآن میں دعا, تو ہم نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صرف پڑھنے والا نہیں, قائم کرنے والا بنائے. یعنی ہمیں اتنی سینس دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کا شعور دیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلاتے رہیں, ان کو بار بار کہتے رہیں. یعنی گھر میں ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ والدین خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی کہیں, اور ان کو بھی پڑھنے کی توفیق ملنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے. اور یہاں پہ جو ہے یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد عبادت بھی ہو سکتا ہے, کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو میری دعا, میری عبادت قبول فرما لے. سب یہ جو ہے نا ربنا وتقبل دعا, اور ساتھ ساتھ بخشش کی دعا اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, مومنین کے لیے, سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ آخرت میں بخش دے, سب پہ اپنا رحم اور فضل فرمائے. اور جس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں, جب تک وہ حیات, بہت سے ریورٹس بھی تو ہوتے ہیں نا نان مسلم جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں, جب تک ان کے والدین حیات ہیں تو وہ ان کے لیے ضرور دعا کریں گے ہدایت کی, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے. لیکن اگر شرک پر ہی ان کی موت واقع ہوگی ہے تو پھر ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا نہیں مانگیں گے. ہم سورۃ توبہ میں بڑی تفصیلی سے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ مشرک کے لیے اس کی موت کے بعد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو پھر اب اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ پھر اس میں ایسے لوگ کیا کریں, ربنا اغفر لی ولوالدی, جن کے والدین جو ہے وہ شرک پہ مرے ہوئے ہیں, وہ پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ان کی تو پھر یہ جو دعا ہے, ظاہر اگر کوئی مسلمان ہو گیا اور یہ دعا پڑھ رہا ہے تو وہ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے چلی جائے گی, جو کہ ظاہر ہے اصل والدین جن سے اصل کا آغاز ہوا تھا, تو وہ پھر ان سے نسبت ہو جاتی ہے اس دعا. لیکن ظاہر ہے ایک دعا ہے, بہت خوبصورت دعا ہے, اور یہ ماننی بھی چاہیے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ مشرک کے مرنے کے بعد جس کا مطلب آپ کو کنفرمڈ ہے کہ وہ شرک پہ ہی مرا ہے, تو اس کے لیے تو دعا نہیں, کیونکہ یہ بھی اکثر انٹرنیٹ پہ بحث چل رہی ہوتی ہے نا, اور وہ ریسٹ ان پیس اور اس طرح کی چیزیں لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو کہ اس کے بارے میں اگر کوئی شہادت ملتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو پتا تھا کہ یہ ایمان لے آیا تھا یا اس نے قبول کر لیا تھا, تو پھر گنجائش نکل آتی ہے اس کے لیے دعا کرنے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی ایک بھی شہادت کوئی دے دیتا ہے اس کے لیے, لیکن جس کا یہ کنفرمڈ ہے, یقین ہے کہ وہ
وہ شرک پر ہی مرا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنے سے روک دیا گیا. اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ جی اب بہت سے نان مسلمس بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑی چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہی بات کہ جو بھی کوئی افریقہ کے یا امازون کے مطلب یہ جو جنگلات وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں جن تک نہیں پہنچی کوئی ایسی تعلیم یا کوئی ایسا علم, تو ان کے لیے کیا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے منصف ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ظلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہر ایک کا حساب اس کی اس تک پہنچنے والے علم اور اس کو جتنا شعور اور جتنی اپرچونٹیز دی اس کے مطابق ہی کیا جائے گا. ہمارے سمجھنے کے لیے یہی بتایا گیا ہے کہ شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اب کس کو کتنا علم ملا, کس حساب سے, کس حد تک اس کا حساب ہوگا, میں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیسک اچھائی اور برائی کے اوپر ہی حساب کر لیں, جو کہ ایک انسان کے اندر بیسک اچھائی برائی کی تمیز ہے, اور اس کو اگر نہیں کوئی ایسی تعلیم پہنچی, ویسے تو آج کل کے دور میں تو اب یہ تعلیم ہر جگہ پہ ہے, لیکن اگر کسی کو نہیں پہنچی تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے, اپنی صفت عدل کے تحت ہی کریں گے. کیا کریں گے ہمارا اس کے اوپر سوچنا یا دعوے کرنا نہیں بنتا, یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. ہمارے لیے یہی تک ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو مشرک جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کنفرم ہے, اس کے بارے میں ہم دعا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, اگر کوئی شہادت ملتی ہے تو کر دیں, ورنہ خام خواہ کا اس کو جہنمی قرار دینا, جو کہ ہم لوگوں کا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے نا, کہ ہم نے لوگوں کو جج کر کے اور ان کے اوپر فتوے لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فتوا بازی ہمارا کام نہیں ہے. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرنا ہے, یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے نا, اس کے تحت بس یہ سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ شرک پہ مرا ہے تو بس اس کی دعا نہ کریں. اللہ نے منع کر دی ہے, سورۃ توبہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, تو بس کر دی ہے اس کے لیے, تو پھر اس پہ بحث کرنے کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ایک ہجر ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اس سے پہلے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, اس میں یہ بھی ہے, مفسرین بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے پھر اپنے قریب ترین کے لیے دعا کریں. اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, پھر چونکہ والدین کا بھی حق بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں, بار بار کریں, اور پھر عاجزی کے ساتھ کریں, پھر اللہ کی تعریف کے ساتھ کریں, اللہ کے شکر اور اس کے احسانات کو مانتے ہوئے دعا کریں, اس یقین کے ساتھ کریں ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے. یٹ آپ دعا کریں ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ تو میری دعا سن لے, تو مجھ پہ یہ رحم فرما, تو نے توفیق دی ہے, تو مجھے بھی توفیق دے, میری اولاد کو بھی دے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر اولاد کو کوئی توفیق مل گئی ہے تو آپ اس کے اوپر فخر کر کے سمجھے چلو جی اب تو ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ دعا مانگے کہ اگر ان کو توفیق اور ہدایت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھے. اور ایون اپنے لیے بھی کبھی یہ مت سمجھ لیں کہ میں اب ہدایت پہ آ گئی ہوں تو اب میں تو بس ہمیشہ ہدایت پہ رہوں گی, چلو جی میں نے تو بڑا کام کر لی ہے. نہیں, اپنے لیے بھی دعا ہو جائے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا ہدایت پہ آنے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کے اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے, اپنی کسی تکبر کی وجہ سے, کسی ظلم کی وجہ سے. تو یہ دعا بھی ساتھ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہدایت دی ہے تیری طرف سے ہے, چاہے مجھے ملی ہے یا میری اولاد کو ملی ہے, تو اس ہدایت کی توفیق کو بھی برقرار رکھنا, نہ میرا دل کبھی ٹیڑھا ہو, نہ میری اولاد کبھی ہدایت سے ہٹے. اور بعض میں پھر آپ ظاہر ساتھ کلیکٹیولی آپ اپنے والدین کے لیے بھی مانگے, مومنین تمام ایمان والوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے اوپر رکھے, اور جو توفیق ملی ہے اس کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں اور اللہ کی ہی طرف سے اس کو سمجھیں, نہ کبھی اپنے ساتھ, نہ اپنے کسی آئیڈیا کے ساتھ, نہ اپنی کسی محنت کے ساتھ, اور نہ ہی اپنی کسی ایبلٹی یا اپنی کسی ایسی کوئی
کوئی ایسا کوئی خاص کوئی ہنر اس کے ساتھ جوڑیں. جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے. تو الحمدللہ جو کلمہ ہے نا اس کو بس اپنی زندگی کا محور رکھیں ہر وقت. ٹھیک ہے. اور بہترین شکر کا کلمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو بتایا ہے. تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہائی لائٹ کر کے خود بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بار بار ٹوکیں اور بار بار سمجھائیں کہ جو بھی ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کبھی اپنے ساتھ نہیں جوڑنا اور کبھی بھی شور ہنگامہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اپنے ہر حال میں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی شکر گزار رہنے کی، ہدایت پر رہنے کی، دعائیں مانگتے رہنے کی اور توکل کرنے والوں میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تلاوت پہ کر دیں آپ. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جی اچھا میں دعا کرانا چاہ رہی تھی وہ